رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے۔ انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا۔ اگر قطر میڈیا کارپوریشن کا اردو ریڈیو قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کرتا ہے ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ رمضان کوئز، رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کے 5ویں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی حاضر خدمت ہیں، ڈاکٹر فودیہ شفیق اور سیف الرحمان۔ پروگرام کے معمول کے مطابق ابتدا دعا سے، اور آج جس دعا کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا ذکر اسی 5ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اس دعا کے حوالے سے یہ ہمیں حکم دیا ہے یا بتایا ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا انتخاب اس طرح کیا کہ ان الفاظ میں یہ دعا مانگی۔ وہ دعا اور وہ متن صحیح الجامع میں موجود ہے۔ اس کے محدث ہیں شیخ ناصر الدین البانی صاحب، اور راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں اور تیری رحمت کا طالب ہوں، جسے تیرے علاوہ کوئی نہیں رکھتا یا جو تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہ ہی کے پاس جو رحمت ہے، اللہ ہی کے پاس جو فضل ہے، اس سے اس کی دعا کی جاتی ہے۔ اور اس دعا کا ایک بہت دلچسپ واقعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی مہمان کو اپنے گھر پہ لے آئے اور آپ نے چاہا کہ اس کی میزبانی ہو۔ امہات المومنین کے ہاں پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہو تو مہمان ہے اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے، تو کسی گھر سے کوئی بھی کھانا موجود نہیں تھا اور نہیں آیا، یا بتا دیا گیا کہ ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جو پیش کیا جا سکے۔ تو اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ روایت یہ ہے، حدیث میں یہ بیان کیا گیا اور حدیث صحیح ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تو تھوڑی دیر بعد ہی آپ کی خدمت میں ہدیہ آ گیا، اور ہدیہ تھا ایک بکری بھنی ہوئی۔ یہ بھی نہیں کہ زندہ بکری کو یہ آ کے دے جائے کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہدیہ قبول کیجئے، نہیں، بھنی ہوئی بکری آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہدیتاً۔ حالانکہ کسی صحابی کو، کسی دوسرے فرد کو پتہ نہیں تھا، کسی سے نہیں ذکر کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل سے دوچار ہے کہ مہمان گھر پہ ہے اور کھانے کو کچھ ہے نہیں، کھانا پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر اس قدر اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے بس دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور فوری طور پر بنی ہوئی بکری
آپ کو ہدیتاً دے دی گئی اور آپ نے اس مہمان کی خدمت سے وہ پیش کر دی. پانچویں پارے میں جس کا کہ آج ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں سورہ النساء جو کہ چوتھے پارے میں شروع ہو گئی تھی، اور کل کا حلقہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کے ابتدائی باتیں یا شروع میں جو موضوعات آگے وہ کچھ اتنے طویل تھے کہ گفتگو لمبی ہو گئی، تو ہم سورہ النساء کا وہاں پر کوئی ذکر نہیں کر پائے تھے. بہت سے نقاط ارادہ تھا لیکن انہیں ہم پیش نہیں کر سکے تھے. آج وہ پیش نہیں کریں گے، لیکن ان آیتوں میں جو کہ سورہ النساء کی چوتھے پارے میں جو آیتیں آئی ہیں اور وہ ان کی تعداد 23 ہے، ان کے موضوعات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس سورت کی ان آیتوں میں 23 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے وہ ہے رب سے ڈرنے کا حکم ہے، رشتوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، یتیموں کے مال ان کو واپس کر دینے کا حکم ہے، یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کر کے ان یتیموں کی پرورش کرنے کا حکم ہے، بیویوں کے درمیان انصاف کا حکم ہے، عورتوں کے مہر کی ادائی کا حکم ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، وراثت کی تقسیم کے مسائل ہیں، پھر توبہ کا حکم ہے، اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان عورتوں کا ذکر ہے. یہ تمام موضوعات سورہ النساء کی جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کی ابتدائی 23 آیتوں میں یہ موضوعات آئے ہیں. البتہ آج ہم جس موضوع کا اس کے بعد ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں یا آج کے حلقے کی طرف آتے ہیں، تو آج کے حلقے میں توبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تم پر خود یہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے تمہیں نوازے، تم پر رحمت کرنا چاہتا ہے. اس کا ایک مطلب، اس جملے کا ایک بہت نمایاں مطلب جو سامنے آتا ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خود یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھول دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انسانوں پر، مسلمانوں پر یہ رحمت کا دروازہ کھل گیا کہ کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو آ جاؤ توبہ کر لو. اس دروازے کا کھولے جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ توبہ قبول کی جائے گی. اس کی جو مختصر شرطیں ہیں وہ پیش نظر رہیں تو توبہ قبول کی جائے گی، ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ توبہ کرتے رہیں اللہ کہتے نہیں میں نہیں مانتا یا میں نہیں قبول کرتا. اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، انہ تواب. تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ حکم دیا کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ تم پر یہ رحمت کا دروازہ کھولوں اور تمہیں تمہاری توبہ قبول فرماؤں. پھر انسانوں کے بارے میں یا تمام انسانوں کے بارے میں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سبھی کے بارے میں ایک بنیادی بات اس صورت میں آ رہی ہے اس 5ویں پارے میں، اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، عمل کا بھی، قول کا بھی. زبان کا اختیار بھی ہے اور عمل کا اختیار بھی ہے. جو بات زبان سے آپ نکالنا چاہتے ہیں آپ کو اس کا اختیار دیا گیا ہے. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعضائے جسمانی سے، وہ اعضائے جسمانی اور آپ کا ہاتھ کبھی اس کام کے کرنے سے انکار نہیں کریں گے. اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ سے اس کا پھر محاسبہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ہاتھ استعمال کیا یا ہاتھ کو جن جن کاموں کے لیے استعمال کیا، کیا وہ سارے کے سارے جائز کام تھے یا کہ ناجائز کاموں میں استعمال کیا ہے. آپ نے اپنے جن قدموں سے چل کر آپ کسی جگہ گئے ہیں وہ صحیح جگہ تھی یا کہ ایسا مقام تھا جہاں جانے سے منع کیا گیا ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے کیا وہ دیکھنے کی اجازت تھی. آپ نے کسی بیمار کو، کسی مریض کو، کسی زخمی کو پڑے ہوئے دیکھا، اس کی مدد کر دی، یا یہ کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا جن کے دیکھنے کی حرمت ہے اور پابندی لگائی گئی ہے کہ انہیں دیکھنا حرام ہے. تو اس طرح یہ اختیار ملنے کے بعد پھر اس کا حساب لینا ضروری ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان سے، صرف مسلمان سے نہیں، ہر ایک انسان سے اس کے ان اختیارات کے استعمال کے بارے میں
حساب لے گا۔ پھر اختیارات کے استعمال میں ہی انسان کی اپنی نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، اور نفسانی خواہشات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمایا ہے سورہ نساء میں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ انسان کچھ تو ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، دوسری دفعہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، توبہ قبول کر لی اور فرما دیا کہ انا تبت علیک، میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ لیکن اس کے بعد پھر جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے بس دوڑے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں پھر وہ ایک رویے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ رویہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو کہ مسلسل اپنی نفسانی خواہشات کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے پھر کہ جو خود تو وہ کچھ غلط کام کر ہی رہے ہیں، لیکن دوسرے جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی ان برے کاموں میں پڑ جائیں، وہ بھی ان غلطیوں کا ارتکاب کریں یا ان گناہوں کا ارتکاب کریں، تاکہ پھر وہ نکو بن کے نہ رہیں، بلکہ وہ کہیں گے ہم تو سب برابر ہیں، سب اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بعد پھر یہ فرمایا ہے کہ سچائی ہو، امانت داری ہو، وفاداری ہو، جتنی بھی اچھے اخلاق کی باتیں ہیں، اس کے لیے بتانے کی ضرورت کسی کو نہیں ہوگی کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اس سے یہ اچھا اخلاق ہے اور یہ برا اخلاق ہے۔ اخلاقیات کی جتنے اچھے پہلو ہیں وہ ہر ایک انسان کے نفس میں، اس کے دل میں ودیت کر دیے گئے ہیں۔ ہر ایک فرد کو پتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے، یہ اچھا اخلاق ہے، یہ برا اخلاق ہے۔ مثلا ایک فرد ہے، خیانت کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اسے پتا نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ اگر اس کے سامنے کوئی ایسا فرد آ جائے کہ جو بہت ایماندار ہو تو وہ اس کی تعریف کرے گا، اس کا احترام کرے گا، حالانکہ وہ خود خائن ہے، حالانکہ وہ خود خیانت کرنے والا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ اپنے آپ کے دشمن آپ کو امین کہتے تھے، تو وہ کیوں کہتے تھے؟ ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ خیانت کرنا بری بات ہے، امانت میں خیانت بری بات ہے، اور جو شخص امانت کا خیال رکھتا ہے تو وہ اچھا آدمی ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹا آدمی خود جھوٹ بول رہا ہوگا، لیکن جب اسے کسی سچے آدمی سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہ اس کا احترام کرتا ہے کہ نہیں، یہ آدمی بہت سچا ہے، یہ بالکل سچ، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بولنے والا آدمی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی اخلاقیات کی دوسری صفات ہیں، وفاداری ہے مثلا، تو وفادار کو بھی جو بے وفا ہے وہ وفادار کو برا نہیں کہے گا، جھوٹا الزام لگانا چاہے تو دوسری بات ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات موجود ہوگی کہ وہ جو دوسرا فرد ہے جو وفاداری کر رہا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی اخلاقی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری پہلے سے اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہیں، اور یہ سب مشترک ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اور اس کی عملی زندگی میں بہت ساری مثالیں آتی رہتی ہیں۔ آپ کی حیات میں بھی آپ نے ایسے افراد کو دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے کسی اچھے قول پر، کسی اچھی بات پر آپ کی تعریف کر رہے ہوں، حالانکہ وہ فرد اس برائی میں مبتلا ہو۔ پھر سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ برائی میں دور تک چلے جائیں، بہت تمیلو کل المیل والی بات، کہ ایسا نہیں جو سیدھا راستہ ہے اس سے آپ تھوڑے سے لڑکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تھوڑا نہیں، اس کو چلتے جا، دور تک چلے جائیں اس برائی کے کام میں۔ یہ ان کی خواہش ہوتی ہے، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن کیوں ہوتی ہے؟ برے لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے دوست بھی ان جیسے ہو جائیں، اور بلکہ ان سے بھی زیادہ برے ہو جائیں؟ دوسرے لوگوں کے بارے میں تو برائیاں پھیلاتے ہی ہیں، وہ چاہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے جو قرب و جوار کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا زیادہ اہتمام، زیادہ توجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ
جن برائیوں میں میں شکار ہوں یا جن برائیوں میں میں مبتلا ہوں اس میں یہ لوگ بھی مبتلا ہو جائیں، تاکہ پھر ہم میں سے کوئی کسی پر اعتراض کرنے والا نہ ہو۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ سے یا اس کا شرک نہ کرنے کا حکم دینے کے بعد بہت سے افراد کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کے شرک سے منع کرنے کے بعد، روکنے کے بعد فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر والدین کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ ان میں کیا آیا؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ اچھے ہیں برے ہیں وہ الگ بات ہے، وہ اس کا حساب نہیں، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے، ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والیتامى والمساکین، جو مسکین ہیں، بیچارے غریب ہیں، ان کے مسکین عام طور پہ اس فرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانے کا سامان بھی نہ ہو، وہ مسکین کہلاتا ہے۔ ایک دن کا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور فقیر جس کے پاس ایک دن کا بھی نہ ہو۔ اسی طرح اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور مزید بتایا گیا کہ والجار ذی القربى، اپنے اس پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے اس پڑوسی کا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو اور تمہارا پڑوسی بھی ہو۔ پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں کہ اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس سے اچھا سلوک کرے لیکن کوئی دوسرا ہے تو نہیں۔ والجار الجنب، ایک ایسا ہمسایہ، ایک ایسا پڑوسی جس سے تمہاری کوئی واقفیت نہیں ہے، تم اسے نہیں جانتے ہیں، بالکل وہ اجنبی ہے، اس اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ برائی نہیں کرنی، اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اس کا اگر ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلو کا ساتھی، یہ اس کا لفظی ترجمہ سے زیادہ قریب ہے یہ والصاحب بالجنب، لیکن اس کا مفہوم ذرا بہت زیادہ لمبا ہے، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے والصاحب بالجنب کے پہلو کے ساتھی کے بعد وابن السبیل، مسافروں کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام اور لونڈیاں اس دور میں ہوتی تھیں، اب کچھ ملکوں میں ایک اور انداز میں لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، اور اس پر اقوام متحدہ کی طرف سے قرارداد بھی آ گئی، دن بھی بنایا گیا اور کمیٹیاں بھی بنی، بہت کچھ ہوا، لیکن غلامی کا ایک نیا سلسلہ، ایک نیا طریقہ آج کی دنیا نے، مہذب دنیا نے ایجاد کر لیا ہے، اور وہ اس کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو غلام ہیں ان کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ افراد ہیں، وہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں یہ نہیں کہ اگر تم اچھا کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہیں ثواب دوں گا، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، لازماً ہمیں اس پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ہمیں اس پر پکڑ ہوگی، کیونکہ جس چیز کا حکم آ جائے اور آپ کے پاس آپ اس حکم کی حکم عدولی کر رہے ہوں یا اس حکم کو نہ مان رہے ہوں تو پھر اس پر سزا بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی ہے۔ اب ہم اس ایک لفظ بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کا ذکر ابھی آیا کہ نیک سلوک کے حقداروں میں پہلو کے ساتھی کا جو ذکر آیا ہے، تو پہلو کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ والصاحب بالجنب کون ہوتا ہے؟
जिसके लिए अल्लाह ताला ने सूरह an-Nisa की आयत नंबर 36 में बयान फरमाया है कि तुम पहलू के साथी के साथ भी अच्छा सलूक करो। इससे मुराद आपका दोस्त है, जितने आपके दोस्त हैं वो सब पहलू के साथी कहलाते हैं, वो इस जुमरे में आते हैं। आपके हमनशी हैं, आपके कुलीग हैं, वो इस जुमरे में आते हैं। हत्ता कि अगर आप बाजार शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी मॉल में, किसी मार्केट में, किसी दुकान पर, और सभी को जाना होता है रोजमर्रा की अशिया खरीदने के लिए या किसी भी खरीदारी के लिए बाजार जाना होता है। उस खरीदारी में भी जो आपके साथ और जो लोग हैं वो भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक करने का हमें हुक्म दिया गया है कि वो अस्साहिब बिल जम के जुमरे में आते हैं। इसी तरह आप किसी हॉस्पिटल गए या किसी दफ्तर में गए, वहां लाइन लगी हुई है, तो आपकी लाइन में जितने दूसरे अफराद खड़े हुए हैं वो सब लोग भी वस्साहिब बिल जम के इस इस्तिलाह में शामिल होते हैं। वो उनके साथ भी हमें अच्छा सलूक करने का हुक्म है। ये अच्छी, ऐसा नहीं कि एक अच्छी खूबी है जो अपना ले, जो ना अपनाए वो कोई बात नहीं, वो भी इस जुमरे में आते हैं, उनको भी उनके साथ अच्छा सलूक करना होगा। फिर सफर कर रहे हैं तो आपका हम सफर भी, वो उसके साथ भी हमें हुक्म है कि वो भी इस साहिब बिल जम में आता है, हम सफर होना। एक तो वैसे मुसाफिरों के लिए कहा गया ना कि कोई मुसाफिर आ जाए उसके साथ अच्छा सलूक करे, लेकिन जो आप खुद सफर कर रहे हैं तो आपके साथ सफर करने वाला जो दूसरा फर्द है वो भी इसी जुमरे में आता है, उसके साथ भी हमें नेक बर्ताव करने का, अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। और आज के इस प्रोग्राम के आखिरी नुक्ता जो हम बयान करना चाहते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला ने कंजूसी से मना फरमाया, बुखल से मना किया। जो लोग कंजूसी करते हैं, बुखल से काम लेते हैं और दूसरों को भी उभारते हैं, कायल करते हैं, माइल करते हैं कि नहीं जरा देखो हालात कैसे चल रहे हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है, तुम अगर यहाँ से निकल जाते हो या तुम्हें निकाल दिया जाता है या फिर तुम जाके क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ होना चाहिए, इसलिए तुम जरा अपने हाथ को रोके रखो, ऐसे खामखा खर्च न करो, दूसरों की मदद करने की ये कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें करके जो लोग दूसरों को कंजूसी पर उभारते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके पास वो कुछ भी नहीं है और फिर वो जब ये कि बहुत थोड़ा है, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जिस फजल से अल्लाह ने उनको नवाजा है उस फजल को वो छुपाते हैं, छुपा के रख दिया अपने उनके बैंक बैलेंस बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ चले गए, घर में जो वसाइल मौजूद है उसकी तादाद बहुत ज्यादा होगी, प्लॉट लिए हुए हैं, दुकानें ली हुई हैं, घर लिए हुए हैं, सोना है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन किसी को उसकी हवा नहीं लगने देते, किसी को उससे इस्तेफादे की तौफीक नहीं, मौका नहीं देते। ऐसे तमाम लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिल बुखली व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि व आतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने काफिर करार दिया है। उनके इस कुफरान की, इसको ये कुफर जो है ये कुफरान नेमत वाला है कि नेमत अल्लाह ताला ने अता की है, उसका ये कुफरान कर रहे हैं, दूसरों को उससे मुस्तफीद होने का मौका नहीं दे रहे हैं। उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने उनके लिए आतदना तैयार कर रखा है, अभी से तैयार है, मरने के बाद नहीं, हमें बाद में नहीं करना, बल्कि अभी से तैयार कर रखा है अज़ाब मुहीना, रुस्वा कर देने वाला अज़ाब। अल्लाह ताला हमको इससे महफूज रखे, इससे बचाए और हमें अमलन ये तौफीक दे कि हम कंजूसों में हमारा शुमार ना हो, हम अल्लाह की राह में और उन तमाम लोगों तक जिनके साथ हमें अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है, हम उनको अपने माल में, अपनी अशिया में हम उनको अपना हिस्सेदार बनाते हुए उनके साथ ताउन करते हुए आगे बढ़े, अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि हम अल्लाह ताला के यहाँ किसी सजा के मुस्तहक न हों बल्कि अजर के मुस्तहक हों। इस तरह हम अपने इस आज की गुफ्तगू को निस्बतन मैंने कोशिश की है कि इसे जरा मुख्तसर रखें, क्योंकि कल बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था और फिर कॉल का मसला हो गया था, तो उस सूरत हाल से बचने के लिए इसी पर इक्तिफा करते हैं और अब हम इस प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ जाएंगे
اور اگلے حصے میں ہم آپ اس کی جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ذرا سننے کی کوشش کرتے ہیں اگر صحیح وہ. سامعین، قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے: ramadanquiz@urdu.radio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور اب ہم کال ریسیو کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی کال کس کی ہے. جی السلام علیکم لسنرز. ہیلو. وعلیکم السلام، میرا نام حفصہ نعیم. جی حفصہ نعیم جی پورا نام بتا دیجیے. حفصہ نعیم. جی حفصہ آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا یملکها الا انت. یہ یملکو ہا جو ہے نا، ہا اور ہا میں فرق ہے نا. بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ کا حفصہ جی. بہت شکریہ. اوکے جی اللہ حافظ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آپ کا نام؟ الضحیٰ محمد لقمان. شمس الضحیٰ محمد لقمان. جی آپ بتا دیجیے آج کی دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی مہمان آئے اور آپ نے خبر بھجوائی امہات المومنین کے پاس کہ کچھ ہے تو مہمان کے لیے پیش کریں. جی تو سب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے اس وقت یہ دعا مانگی. تو جیسے آپ نے یہ دعا مانگی، دعا بتا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جی دعا بتا سکتے ہیں؟ جی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھنی ہوئی بکری اللہ تعالیٰ نے بھیج دی اور وہ بہت شکریہ آپ کا. پیش کیا. بہت شکریہ بھی آپ کا. اللہ حافظ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیر الدین سید جلال. جی آپ بتا دیجیے سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیتوں میں جو احکام آئے ہیں ان میں سے کم از کم 3 موضوعات بتا دیجیے. جی پہلے رب سے ڈرنا اور یتیموں کی مالوں کی حفاظت کرنا اور یتیموں کی جو یعنی عورتیں جو ان کی نکاح کرنا، وراثت کی تقسیم جی اور توبہ کی مثال. عام طور پر نصیر بھائی بہت صحیح جواب آپ کا. عام طور پر جو اس خواتین سے شادیوں کا ایک سے زیادہ شادیوں کا حال ہے وہ یہ 4 شادیاں اسلام میں جائز ہیں اس کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اجازت تو پہلے سے ہی موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے نصیر بھائی آپ کا شکریہ آپ کا. ہم اگلی کال کا انتظار کریں گے اور کال لیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت جو پہلے سے موجود تھی اس کو مزید پابند کیا ہے کہ 4 سے آگے نہیں بڑھنا. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ جنگوں میں جو یتیم بہت سارے لوگ چلے گئے اور خواتین بچے یتیم ہو گئے تو ان کی ماؤں سے کہا گیا کہ ان کی ماؤں سے تم شادی کر لو تاکہ وہ پھر تمہاری ان بچوں کی پرورش بھی ہو جائے گی، یتیم بچوں کی، اور خواتین کی وہ بھی اس وقت میں آ جائیں گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتا دیجیے. رضوان حبیب اللہ بات کر رہا ہوں. جی آپ بتا دیجیے کہ توبہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں خود تم پر رحمت کرنا چاہتا ہوں، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ میں خود تم پر رحمت کرنا چاہتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرے. جی رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے، توبہ قبول کی جائے گی. تواب ہے اللہ تعالیٰ. تمام انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور مغفرت اپنی غلطی کی.
तौबा सिर्फ इख्तियार नहीं बल्कि ऑफर की गई है कि गुनाह हो जाए तो आ जाओ, माफ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जी 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 बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम रिजवान साहब। ओके, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? शकीला फिरदौसी। शकीला फिरदौसी सर, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से आपसे पूछें। अच्छी बात है जी, आप बता दीजिए कि किसी 2 अरबी मुल्कों के नाम बताइए जिनके कैपिटल्स के नाम भी वही हैं जो मुल्कों के हैं। पहला वाला कुवैत। ये तो अभी हमने चंद दिन पहले शामिल किया। अच्छा, ये उसमें येलो कलर है ना दिया हुआ है। चलिए ठीक जी, कुवैत और जिबूती। और अब तो आपको सारे आने चाहिए। क्या? ट्यूनिस। ट्यूनिस कह रही है मोहतरमा? जी जी। क्या बोला सर, दोबारा बता दीजिए। आपकी आवाज कट रही है। उम्मीद है कि आपने ट्यूनिस बोला होगा। बहुत शुक्रिया, आपका जवाब सही है। ये 4 मुल्क है और वो है कुवैत, ट्यूनिस, अलजायर और जिबूती। ये इनमें से 3 मुल्क बर-ए-आज़म अफ्रीका में है, ट्यूनिस, अलजायर और जिबूती। और जो पहला मुल्क है कुवैत, वो तो यही खलीज का एक मुल्क है। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अमरुल्लाह दीवान, अब्दुल रहीम दीवान। जी, आप बता दीजिए कि इख्तियार दिए जाने और हिसाब लेने के उसूल की वजाहत फरमा दीजिए। जी, अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है कि हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर हमारा इख्तियार है। हमारे पैर चल के कहाँ जा रहे हैं, अच्छी जगह पे जा रहे हैं या उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ से हमें मना किया गया है, या फिर हमारी आंखें उस चीज को देख रही है जिसे हमें देखने का हुक्म है, या उस चीज को देख रही है जिसे हमें रोका गया है। हमारे हाथ है किस चीज को, किस काम में आगे बढ़ रही है, जिससे मना किया है उससे, या जिसको हुक्म दिया गया है उससे। ये हमारे इख्तियार की बात है और इसका हमसे हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि ये इख्तियार दिया गया है इसलिए हिसाब होगा। जी जी, इख्तियार ये उसूल है। बहुत शुक्रिया मुल्ला जी। अल्लाह हाफिज। बारकल्लाह फीकुम। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम भाई? अब्दुल लतीफ खान। अब्दुल लतीफ खान जी, आप बता दीजिए कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले दूसरों के बारे में क्या चाहते हैं? वो अफराद जो अपने नफ्स की जी 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 वो लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जैसे मुलविस हों, ताकि जो है ये ना तो कोई कह सके कि हम इससे मुलविस हैं और ये हमसे अच्छा है। वो चाहते हमारे साथ और लोग भी मुलविस हों, बल्कि वो इससे भी आगे बढ़ के ये चाहते हैं। अल्लाह ताला जो कुरान पाक में जो बयान फरमा रहा है वो ये कि वो ये चाहते हैं कि वो उससे भी ज्यादा आगे जाएं। जितनी बुराई में ये शिकार है उससे ज्यादा बुरे वो लोग बन जाएं। ठीक है। जितनी अपनी नफसानी ख्वाहिशात ये पूरी कर रहा है ये आदमी, ये मुजरिम, दूसरे फर्द उससे भी आगे 2 हाथ आगे हों। ये अल्लाह ताला का ये बयान है ताकि कोई एतराज न कर सके और सारी फजा, सारा माहौल एक जैसा बन जाए और हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। मान लो भाई जी। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साजिद अली, वहाब अली। साजिद अली साहब, आप बता दीजिए सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी जैसे तमाम अच्छे अखलाक सारी दुनिया के तमाम लोगों के लिए मारूफ हैं। कोई दलील दीजिए। जी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये सच्चाई है, ईमानदारी है, अमानतदारी है, वफादारी है, ये तमाम अच्छे अखलाक सारी दुनिया के लिए हैं, तो मुझे मालूम है। कोई दलील दे दीजिए। साजिद भाई मुश्किल हो गई क्या? चलिए फिर अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम अलाउद्दीन रैन। अलाउद्दीन रैन। अलाउद्दीन जी, अब्बा जी के क्या नाम है? यूनुस कवारी। यूनुस कवारी जी जी। आप
कौन सा? जनरल नॉलेज से। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का नाम बता दीजिए। तो नहीं मालूम है सर। एंटोनियो के बाद आधा बता दिए, आप आधा बता दिए। आप बता दीजिए। एंटोनियो सर जी नहीं मालूम है। एंटोनियो गुटेरेश। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इतनी देर करते हैं सलाम करने में? हम नाम बता दीजिए। देर करना पड़ता है ना जी। क्या तनवीर आलम अब्दुल मन्नान। तनवीर आलम अब्दुल मन्नान जी, आप बता दीजिए कि आज बता दीजिए बुरे लोग क्या चाहते हैं कि उनके दोस्त उनसे भी ज्यादा बुरे हो जाएं। बुरे लोग क्यों चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि उनके दोस्त उनसे भी ज्यादा बुरे हो जाएं? इसलिए चाहते हैं कि शैतान को उसको दिए रहते हैं कि हम जैसे बन जाएं। नहीं, हम जैसे नहीं, मुझसे ज्यादा आगे निकलते हैं, मुझसे ज्यादा बुरा बन जाएं। क्योंकि शैतान जो होगा वो तो वही चाहेगा, लेकिन इंसान तो नहीं चाहेगा कि हम अच्छे बन के रहें, दूसरे को भी समझाएंगे। जी, बुरे रवैये वाला आदमी दूसरों को भी देखना चाहता है कि वो भी उसी तरह का रवैया अख्तियार करें। तुमने भी बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समैया खातून शकील। जी, समैया खातून शकील, आप बता दीजिए। जी के सवाल। ठीक है, आप बता दीजिए कि जलाना और जिलाना में क्या फर्क है? जलाना और जिलाना। पहले जीम में जबर है, जीम पर जबर है, और दूसरे में जीम के नीचे जेर है। तो इनमें क्या? देना। जलाना मतलब आग लगा देना। ओके। और जिलाना जीम के नीचे जेर क्या? और जिलाना मतलब परवरिश करना। नहीं, परवरिश तो नहीं। जिलाना जिंदा करना। नहीं, वही नहीं, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। परवरिश तो एक जिंदा आदमी की जाती है। किसी मुर्दे की आपने देखा कि उसको कोई आदमी पकड़ के उसकी परवरिश कर रहा हो? किसी जिंदा को जिलाना ये अल्लाह के इख्तियार है। जिंदा कर देना, जिलाना ये अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो दोबारा जिंदा कर सकता है। आप तो नहीं कर सकती हैं, ये कर सकती हैं। चलिए ठीक है। जिलाना जिंदगी देना, जिंदगी बख्शना, और जलाना आग से जला देना। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। बोलना चाहिए। अभी लाइन ड्रॉप हो गई, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रियाजुद्दीन अब्दुल कादिर साहब, अब बता दीजिए कि अल्लाह के किसी को शरीक ना करने का हुक्म देकर किन किन लोगों के साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया गया है? जैसे अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना जी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करना, फकीरों के साथ भी, और अपने पड़ोसी के साथ, जो तुम्हारा रिश्तेदार भी हो और अपना पड़ोसी भी हो। जी ठीक, आपका जवाब सही है, लेकिन भाई जो सबसे पहले जिसका जिक्र किया गया, जिसको सबसे अव्वलियत दी गई, वालिदैन के साथ सबसे हमेशा ज़हन में उसी को रखना चाहिए, उन्हीं को, वो जिंदा हो या अल्लाह के पास जा चुके हों,
उनको ही वो सब हमारे अब भी वो अगर जिनके वालिदैन हयात हैं वो तो यकीनन उनको अवलीन अहमियत दी जानी चाहिए, लेकिन अपनी दुआओं में भी सबसे पहले अपनी और फिर अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगी जाती है भाई। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपका, फी अमान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अकरम है। जी मोहम्मद वसीम अकरम साहब, आप बता दीजिए, नेक सलूक के हकदारों में पहलू के साथी का भी जिक्र किया गया है, ये कौन लोग हैं? किन के साथी का? पहलू के साथी का भी जिक्र किया गया जी है। पहलू के साथी जो है हमारे दोस्त हैं और हम नशीन लोग, और जो है हमारे साथ शॉपिंग करने वाले लोग, हॉस्पिटल में हमारे साथ जो वेटिंग में रहते हैं वो सारे लोग, हम सफर लोग, जी ये सब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। जैसे भाई बस का ऐसा होता है कि माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह से ज़हन नशीन बातें की होती है ना कि वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कि वही बता रहे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर शाह मुनव्वर हुसैन। उमर शाह मुनव्वर हुसैन साहब, आप बता दीजिए। उमर शाह मुनव्वर हुसैन। अच्छा, आप बता दीजिए कि आज की दुआ से मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या वाक़या पेश आया? आप सल्लम के पास एक मेहमान आ गए कुछ, तो आप सल्लम के पास कुछ नहीं था पेश करने के लिए, तो आप सल्लम ने ये दुआ फरमाई। तो एक कोई सहाबी एक बुनी हुई बकरी लेके आ गए। हाँ जी, हदिया लेके आ गए। हाँ जी, हदिया लेके आ गए थे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे दुआ तो आपकी याद होगी ना इंशाल्लाह? हाँ जी, हाँ जी याद। सुना दीजिए। माशाल्लाह। अच्छा जी सुनाइए, बहुत अच्छी बात है, क्यों नेकी और पूछ पूछ सबको याद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। माशाअल्लाह, जज़ाकुल्लाह खैरन। आपका तो 2 दफा नाम लिखाना चाहिए इंशाअल्लाह। जज़ाकुल्लाह खैर जी। ओके भाई, फिर अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई बोलिए ना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन निकलाई। नाम बता दीजिए अपना। हेलो, और ड्रॉप हो गई, शायद कोई बात बुरी लगी हो ना, वो लाइन ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शोर कम कीजिए भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अली अख्तर अंसारी है। अली अख्तर अंसारी साहब, आप बता दीजिए कि तौबा के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं खुद तुम पर रहमत करना चाहता हूँ, इससे क्या नतीजा निकला? इससे नतीजा यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु यरीदु यतूबु अलैका, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। और इससे मुराद यह है कि कोई भी गुनाह करे, कोई भी गलत काम करे तो अल्लाह से तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है और अल्लाह ताला ये आपका दुआ कबूल करेगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया आपका जी। ओके, वालेकुम सलाम जी। हेलो, प्रोग्राम रमजान क्विज जी, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अपना नाम बताइए। मोहम्मद इनामुल हक। मोहम्मद इनामुल हक साहब, आप बता दीजिए, सूरह निसा की इब्तिदाई 23 आयतों में जो अहकाम आए हैं उनमें से कम 3 मौज़ूआत बता दीजिए। रब से डरने का, यतीमों के माल, बीवियों के दरमियान इंसाफ, अपने माल की हिफाजत, वरासत की तकसीम वगैरह। जी बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका नाम? मोहम्मद अब्बास। अब्दुल कय्यूम मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास जी, आप बता दीजिए कि इख्तियार दिए जाने और हिसाब लेने के उसूल की वजाहत फरमा दीजिए। जी कि इख्तियार दिए जाने यानी अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए और हिसाब लेने के उसूल की वजाहत फरमा दीजिए। क्या उसूल है जिसमें इख्तियार दिया गया फिर हिसाब दिया गया, ये इस उसूल की वजाहत फरमा दे। जी यही है कि
انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نیک عمل کرے یا برا عمل کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے، اور اس کا یہ جب وہ نیک عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین وہ ٹھیک ہو گیا، یہ اختیار دیا گیا. اس کے بعد حساب والی بات وہ کیسے آ گئی؟ حساب والی اس کا یہ ہے کہ اس کا محاسبہ ہوگا اس کے اعمال کے مطابق، اس نے جائز کام کیے ہیں یا ناجائز کام کیے ہیں، اسی حساب سے اس کا محاسبہ لیا جائے گا. جی، جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی ذمہ دار افراد ہوتے ہیں ان کو جو جو اختیار دیا جاتا ہے، وہ چاہے چھوٹا اختیار ہو یا بڑا یا بہت بڑا، جب اختیار دیا گیا کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً اس کا محاسبہ بھی ہوگا، اس کا حساب بھی دینا ہوگا. یہ نہیں کہ میری مرضی ہے، مجھے اختیار دیا گیا، میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے کر لو، لیکن اس کے بعد تمہیں محاسبہ بھی تمہارا ہونا ہے. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے بیان کیا ہے. بہت شکریہ بھائی آپ کا. اور اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد محتسم بشر. جی آپ بتا دیجیے، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والے دوسروں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والے دوسروں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ وہ افراد جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو خواہشات ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ دوسروں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ جو برے لوگ ہیں اس کا بات کریں. جی، نفس کی خواہش کی پیروی کرنے والا برا ہی ہوتا ہے. کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہو، اپنی خواہش نفس کی بات اس کو مان رہا ہو اور وہ نیک آدمی ہو، یا یہ کوئی نیکی کر رہا ہو. نیکی نہیں ہو سکتی نا وہ تو. جی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے معاشرے میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی اور زیادہ برے کام کرے اور وہ لوگ احتراز نہ کر پائے جی اچھے کام. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ بھی برائی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے بھی زیادہ برائی کریں اور آگے چلے جائیں. جی راستے سے ہٹے ہیں تو ہٹتے ہوئے دور نکل جائیں. یہ ہے قرآن پاک کا جواب. بہت شکریہ بھیا آپ کا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی سلام، میں محمد فیروز علی جمراتی صاحب. جی آپ بتا دیجیے، سچائی، ایمانداری، وفاداری جیسے تمام اچھے اخلاق ساری دنیا کے لیے معروف ہیں، کوئی دلیل دے دیجیے. سچائی، ایمانداری، جتنے بھی اچھے اخلاق جتنے بھی ہیں، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اچھے اخلاق سے آگاہ نہ ہو. اس کی دلیل چاہیے. اور ہاں بس یہ کہ ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے. اور نہیں یہ بات نہیں، آپ کسی اور طرف چلے گئے بھائی. دنیا میں جتنے بھی اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں نا، کسی کی مدد کرنا بھی شامل ہے، ایمانداری ہے، سچ بولنا ہے، وفاداری ہے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے، یہ سارے اچھے اخلاق ہیں نا. تو یہ اچھے اخلاق جو ہیں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ اچھے ہیں، اور یہ جو ہے نا اخلاق یہ برے ہیں. یہ جو برے اخلاق اچھے اخلاق ان دونوں کا انسان کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے، وہ موجود ہیں. اللہ نے اس کو فطری طور پہ بتا دیا گیا سب کو، اور اس کی دلیل ہم نے آج ایک پیش کی ہے. اگر آپ وہ دلیل یاد ہو تو سورہ نساء والا تو نہیں، یہ سورہ نساء ہی میں آیا ہے نا. ہاں تو وہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ. نہیں پھر آپ فیروز بھائی سوال نہیں مشکل ہو سکی بات. چلیے اگلی کال لے لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا نام بتائیے. جی محمد معین الزمان. جی محمد معین الزمان صاحب، کون سا سوال پوچھیں آپ سے؟ جنرل نالج. جی یہی اپنا جو آج کے جو لیکچر ہے اسی میں سے سوال کر لیں جو بھی کرنا ہے. جی آپ بتا دیجیے کہ برے لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے دوست ان سے بھی زیادہ برے ہو جائیں؟ وہ برے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو دوست ہیں وہ ان سے بھی زیادہ انتہائی گہرائی میں جو ہے نا وہ برے بن جائیں. وہ جو ہے نا ان سے جو ہے نا وہ انتہائی ان سے بھی زیادہ انتہائی برے ہی بنتے چلے جائیں وہ لوگ. تو وہ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے. تو تاکہ وہ اس میں
इसलिए जो है ना उनका कहीं, ताकि उनका सब कहीं के भी ना रहे, वो जो है ना वो भी उन्हीं की जैसे बन जाए जैसे वो हैं, ताकि उन पर कोई उंगली ना उठा सके, उन पर भी कोई उंगली ना उठा सके सर। बहुत शुक्रिया कमीन भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए। शहजाद अहमद, गुलाम अहमद। शहजाद अहमद, गुलाम अहमद साहब, आप बता दीजिए कि नेक लोगों के हकदार में के नेक सलूक के हकदारों में पहलू के साथी का भी जिक्र किया गया है, ये कौन लोग होते हैं? पहलू के साथी वो जो हमारे दोस्त और जो हमारे साथ शॉपिंग मॉल में हमारे साथ शॉपिंग करते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, और हॉस्पिटल में जो हो और जो हमारे साथ सफर कर रहे हो, सफर में जो हमारे साथ दोस्त हमारे खेल रहे हो। ठीक जी बहुत खिलाड़ी भी वो भी साथी होते हैं, उसी में आते हैं। जब आपने खेलने का जिक्र किया तो बहुत अच्छा, ये भी उसी में शामिल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, हमने एक और इसमें बयान आया है कि कव्वाम का लफ्ज जो अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बयान किया, वो शायद मैं उसको जिक्र करना भूल गया, तो अभी उसका जिक्र कर देते हैं कि कव्वाम अल्लाह ताला ने मर्दों को बनाया है। तो कव्वाम कहते किसको हैं, इसका हम अगर जवाब देना चाहें तो ताकि सामीन तक एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, वो ये है कि कव्वाम हर उस शख्स को कहा जाता है जो किसी एक फर्द या किसी इदारे या किसी पूरे निज़ाम के मामलात को सही अंदाज में चलाने की और उसकी हिफाजत करने का और उसकी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मेदार हो। उसमें घर भी शामिल है, उसमें सिटी है, उसमें मोहल्ला है, उसमें शहर है, उसमें मुल्क है, और उसमें उससे भी आगे बात जा सकती है, उसमें कंपनी है, उसमें इदारे हैं। उनके जो मामलात को चलाने और उसकी हिफाजत करने, उसकी परवरिश करने, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी जिस फर्द को दी जाती है वो फर्द कव्वाम कहलाता है। तो अल्लाह ताला ने घर के मामले में बताया है कि घर में अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के मुकाबले में या औरतों पर कव्वाम बनाया है। अगली कॉल ले लेते हैं और देखते हैं कि जी इकबाल साहब जी, आप बता दीजिए कि कंजूसों और कंजूसी का हुक्म देने वालों और अल्लाह के फजल को छुपाने वालों के लिए क्या वईद सुनाई गई है? कंजूसी और कंजूसी को हुक्म देने वालों और अल्लाह ताला के फजल को छुपाने वालों के लिए क्या वईद सुनाई गई है? क्या हो गया? कंजूसी को याद नहीं आ रहा। बिल्कुल आखिरी गुफ्तगू के आखिरी इसी पे इख्तिताम हुआ था जी। उनके लिए ये लोगों का उम्मीद करते हैं कि अब इनसे अजाब हटा दिया जाए। नहीं आप ऐसा तो हमने कोई जिक्र नहीं किया। चलिए, अगर नहीं तो फिर अगली दफा देख लेते हैं। अमजद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद जौहर। जी मोहम्मद जौहर नाम। पूरा नाम बता दीजिए। अब जी का क्या नाम है जौहर भाई? आईडी में है मोहम्मद जौहर अब्दुल हन्नान। मोहम्मद जौहर अब्दुल हन्नान साहब, आप बता दीजिए कि मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया गया है, कव्वाम का मतलब क्या होता है? यानी हाकिम मर्दों के ऊपर, औरतों के ऊपर। औरतों के हाकिम घर के सिलसिले में मतलब इसका मतलब क्या है? कव्वाम का मतलब क्या है? जनरल क्या मतलब? कव्वाम की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? अभी बताया, अभी थोड़ी देर जी अभी मैंने जी उसकी जिम्मेदारियां, चूँकि आप भी माशाल्लाह मर्द हैं, तो आपके घर के हवाले से आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के आप जवाब दे सकते हैं भाई। घर के अखराजात हैं और परवरिश है औलाद की। जी उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनकी हिफाजत करना, उनकी सही परवरिश करना और घर के पूरे निजाम को सही रखना, ये सारी जिम्मेदारियां
یہ مرد کے ذمہ ڈالی گئی ہیں. اب جو عام طور پر جو کہتے ہیں کہ اس کو حاکم بنایا گیا، تو حاکم کا لفظ آ کے وہ ایسا لگتا ہے اس کی حکومت ہے اور باقی سب بیچارے جو ہے اس کے سامنے دب کے رہیں اور دب کے بنے رہیں، وہ تصور آتا ہے. اس لیے مطلب پوچھ لیا کہ اس کا ہے کیا میننگ. محمد جوہر صاحب بہت شکریہ، آپ کا جواب صحیح ہے. اور اگلی کال لے لیتے ہیں. جی نیکسٹ کال. جی آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام عائشہ فیصل. جی عائشہ جی آپ بتا دیجیے کہ سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیتوں میں جو احکامات آئے ہیں ان میں سے کم از کم 3 موضوعات بتا دیجیے. جی سورہ نساء کی جی ابتدائی 23 آیتوں میں جو احکام آئے ہیں. اچھا چلیے پھر اگلی دفعہ سن لیجیے گا محترمہ. بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی اللہ حافظ. یہ سوال کافی بار میں نے ریپیٹ کیا، اس میں بہت سارے موضوعات ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی اسما خاتون فیضل کری. اسما خاتون جی آپ بتا دیجیے سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیتوں میں جو احکام آئے ہیں ان میں سے کم از کم 3 موضوعات بتا دیجیے. جی یتیم کے مال وہ ہے بیوی مال ریاست توبہ جی اور جی وراثت مال کا بیوی. بہت شکریہ بھائی آپ کا. آپ کا جواب صحیح ہے انشاءاللہ. اور اوکے اللہ حافظ. اگلی کال لیتے ہیں. جی تو ٹائم بہت کم رہ گیا. جی السلام علیکم. ہلو بولیے نا بھائی. جی کیا ہو گیا؟ بولنا چاہیے تھا. چلیے نہیں بولتے تو پھر ان کی مرضی. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیخ محبوب بادشاہ بول رہا ہوں. جی شیخ محبوب آپ بتا دیجیے کہ برے لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے دوست ان سے بھی زیادہ برے ہو جائیں؟ تاکہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ آپ غلط ہو، وہ آگے ان کے دوست ان سے بھی آگے نہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ شیخ صاحب. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نام بتا دیجیے. نعیم پرویز چوہان بول رہا ہوں. جی آپ بتا دیجیے کہ اللہ کے کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دے کر کن کن لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا؟ اس میں سب سے پہلے تو اپنے والدین ہیں، پھر عزیز و اقارب ہیں، جی پھر یتیم ہیں، غریب ہیں، غربا ہیں، جی ٹھیک، فقیر فقراء ہیں، آپ کے پڑوسی اور آپ کے جو پڑوسی کوئی رشتہ دار ہے، مسافر ہیں، غلام ہیں. جی ٹھیک ہے. لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. جی نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیکم. اوکے جی اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احتشام. محمد احتشام ابا جی کا نام بتا دیں بھائی. مسعود پرویز. جی آپ بتا دیجیے کہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والے دوسروں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ دوسروں کے بارے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح ہو جائیں، یعنی وہ بھی. قرآن اس طرح نہیں کہہ رہا. قرآن بار بار ہم نے مداخلت کر کے بتایا ہے جی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان سے بھی زیادہ دور نکل جائیں برائی میں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں. قرآن یہ کہہ رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے. ویسے جواب آپ کا صحیح ہے، لیکن اس جیسے بن جائیں گے اس سے بھی زیادہ. وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بن جائیں، اس سے بھی زیادہ برے ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس طرح آ رہا ہے ہمارے سامنے. اور میرا خیال ہے کہ اب آج کے پروگرام کی آخری کال ہے. شام بھی بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. اگلی کال اور یہ آج کی آخری کال ہوگی شاید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. محمد ابراہیم رائن. محمد ابراہیم رائن. جی جنرل نالج کا سوال پوچھیے سر. جنرل نالج پوچھ لیتے ہیں. آپ بتا دیجیے کہ دنیا میں پھولوں کی تعداد کتنی ہے؟ دنیا میں پھولوں کی تعداد اقسام ہوگی. تعداد تو نہیں بتا. تعداد اقسام اگر یہاں تعداد لو. جی اقسام کتنی ہے؟ نہیں تعداد کے حوالے سے ایک سعودیہ کا ایک سوال تھا، وہ کہیں وہ تو نہیں. آپ
نہیں وہ الگ ہے, یہ उनकी اقسام की. चलिए कुछ बता सकते हैं भाई कि दुनिया में कितनी किस्मों के फूल हैं? नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? आपको सोच के कुछ अंदाजा नहीं बयान कर सकते भाई? लाखों में होगा. लाखों में होगा सर, ये तो कितना लाखों में करोड़ों में. आप बता दीजिए जो आपका दिल चाहता है. इनके 400 मिलियन में होगा सर, मिलियन में. 400,000 बताई गई है. ठीक. 400,000 अक़साम के फूल हैं दुनिया में. 400,000 अक़साम के. अच्छा इब्राहिम भाई. जी सर. जरा हमारे पास नंबर हैं 29 में से कोई 2 नंबर बताइए. 10 और 20. 10 और 20. आप खुद 28 नंबर पे थे. बहुत शुक्रिया आपका भाई. 10 नंबर पे हैं मोहम्मद मोइनुज़्ज़मान साहब, आज का पहला इनाम आपने हासिल किया. 20 नंबर पे हैं अस्मा खातून फैजुल करीम. अस्मा खातून जी, आज का दूसरा इनाम आपने हासिल किया. आप दोनों से गुजारिश है कि अपने आईडी कार्ड की कॉपी और अपना मोबाइल नंबर हमें ईमेल के जरिए साथ फरमाएं. ईमेल का एड्रेस है ramadanquiz@urduradio.qa. इस तरह आज के प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है और कल इंशाल्लाह रात 9:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी. तब तक के लिए डॉक्टर फौजे शफीक और सैफुर रहमान को इजाजत दीजिए. फी अमानिल्लाह.